صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام، عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں آپ سب بھائیوں کو عید مبارک کہتا ہوں اور اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو، مناجات کو اور جو ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدے ہیں میرا اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا فرمائے، توشہ آخرت بنائے اور دنیا کی ہر نعمتیں اور آخرت کی ہر نعمتیں پاک نبی کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے قرآن کریم سے سورہ حج سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں آج کے دن قربانی کے جانور کا خون گرانے سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے آج کے دن وہ جانور کی قربانی کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، اور یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے اور قرآن کریم اور احادیث اس پہ گواہ ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج قربانی کر کے کل میدان عرفات میں لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی۔ قرآن کریم اس سارے واقعہ کو یوں سورہ حج میں بیان فرماتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اور بولے جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتایا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدے والوں کے لیے۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کعبۃ اللہ کی اب تک جو معلوم تاریخ ہے 5 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور کعبہ اٹھا لیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جس کا یہ ذکر قرآن کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا جو گھر ہے اس میں جو شرک اور بت پرستی ہوتی تھی اس کو ختم کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا پاک رب نے میرے گھر کو ستھرا کر دو، میرے گھر کو ستھرا کر دو، کن کے لیے؟ فرمایا لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور ورکع السجود اور سجدے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مساجد کو، اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا آنے والے لوگوں کے لیے یہ میرے رب کا حکم ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور مسجد کمیٹی کا ممبر بن جانا یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کتنے فخر کی بات ہے، اور اگر نہ بھی ممبر ہو جاتے ہوئے اگر صف پہ کوئی اس کو ایسی چیز مل جائے جو ناپسندیدہ ہو، جو ستھری نہ ہو، اس کو پکڑ کے، میں نے دیکھا ہمارے بہت سے بزرگ ایسے کرتے تھے، نماز پڑھے اگر کوئی چاول کا دانہ گرا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے پھینکتے نہیں تھے، آج کل تو بچوں کی عادت یہ ہے وہ پکڑا اور صف کے نیچے کر دیا، کارپٹ کے نیچے کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ پکڑ کے اگر وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو پھونک مار کے اس کو کھا لیا کرتے تھے، اور بعض میں نے دیکھا اپنی پاکٹس میں ڈال لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ سمجھیں کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اور خدا کا حکم ہے خدا کے گھروں کو صاف اور پاک رکھنا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو ستھرا رکھو۔ اب لوگ آئیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کی صفائی نہ ہو تو یہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، یہ صرف مسجد کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر نبی کے غلام کی ذمہ داری ہے، ہر مصطفیٰ کے ماننے والے کی ذمہ داری ہے،
ہر اللہ کے بندے کی ذمہ داری ہے وہ خدا کے گھر کو صاف ستھرا رکھے. کوشش کریں, ہمارے پاس وضو کرتے ہیں تو پانی گر رہا ہوتا ہے اور اسی طرف کارپٹس پہ آ جاتے ہیں, 2 منٹ ٹھہر جائیں, اپنے پانی کو اگر قطرے گر رہے ہیں تو اس کو وہیں گرا کے پھر آپ مسجد میں داخل ہوں, کیونکہ مسجد کو, خدا کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ خدا کا حکم اور بندوں کی ذمہ داری ہے. تو احباب ذی وقار والقائمین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اور اتنی زیادہ فضیلت ہے, میرے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون جو تھی بڑھیا, وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, وہ انتقال کر گئی. نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا, فرمایا, وہ عرض کیا, یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گئی. میرے نبی اس کی قبر پہ جا کے میرے مصطفیٰ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی, اور نماز جنازہ پڑھی گئی. اور نماز جنازہ میرے نبی نے غائبانہ نہیں پڑھی تھی, کیونکہ نبی کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مصلی پہ کھڑے ہیں دوران نماز, میرے نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا اور اپنے ہاتھ کو پھر پیچھے کیا. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح نماز ادا نہیں کی. میرے پاک نبی علیہ السلام فرمایا, میں نماز پڑھا رہا تھا اور میں نے جنت میں انگوروں کا گچھا لٹکتا ہوا دیکھا, تو میں اس کو پکڑنے لگا تھا, اور پھر مجھے جہنم میں عذاب ہوتا نظر آیا کہ ایک وہ عورت جو تھی وہ عذاب میں مبتلا تھی, تو میرے نبی نے قدم پیچھے کر لیا. تو میرے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہوں, نہ دوزخ غائب ہوتی ہے نہ جنت غائب ہوتی ہے. تو میرے نبی قبر پہ بھی کھڑے ہوں تو قبر والا بھی میرے مصطفیٰ سے غائب نہیں, اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا ہے. تو سامعین ذی وقار, اس لیے اس عورت کی میرے نبی نے بخشش کی دعا کے لیے, کیونکہ وہ عورت مسجد اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے ہیں. میرے نبی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو صاف رکھتے ہیں. تو فرمایا رب ذوالجلال ان کے لیے صاف ستھرا رکھو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. فرمایا پھر کیا ہے, اے پیارے پیغمبر, اے میرے ابراہیم, اب یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ندا دو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ, لوگوں کو بلاؤ, پکار کرو. جیسے اذن بلانا, پکار کرنا, جیسے ہم اذان دیتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے بھی آؤ اللہ کے گھر کی طرف اور نماز کے لیے پہنچو, اور خدا کی کبریاء اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت صرف 2 ذاتیں وہاں پہ تھیں انسانوں میں سے, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے. دونوں باپ بیٹوں نے خدا کے گھر کو تعمیر کیا. جب مکمل ہوا تو رب ذوالجلال فرمایا, اذن فی الناس بالحج, اب لوگوں کو بلاؤ اس حج, اس کے ہر حج کے لیے, اس کے طواف کے لیے. اب وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے مٹی کے ایک ڈھیلے پہ, ایک چوٹی پہ, اور پھر میرے ابراہیم علیہ السلام پکارا. نبی علیہ السلام فرمایا, جس نے ابراہیم نے جب حج کی دعوت دی, ہماری دنیا کائنات کے ہر شخص نے, اس کی روح نے اس کو سنا, اور جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا, اللہ نے اتنی مرتبہ اس کو اپنے گھر کی زیارت. اب اس وقت ہم ظاہری طور پہ موجود نہیں تھے, ہماری روحیں تک یہ آواز اللہ نے پہنچائی. اس لیے ہر شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش وقت آئے کہ میں بھی محرام پہنے اور نبی کے غلاموں کی طرح, میں بھی اللہ کے نبیوں کی طرح, میں بھی اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ہی ترانہ پڑھتا جاؤں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. فرمایا جتنی اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا پہ لبیک کہا, اتنے اس نے حج کیے. احباب ذی وقار, اس میں یہ مسئلہ بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ ہم ابراہیم کو نظر نہیں آتے تھے, ہم سامنے نہیں تھے, ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن فرمایا اذن فی الناس, بلاؤ سب کو. تو کسی کو غائب میں بلانا شرک نہیں ہوتا ہے, کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا شرک ہوتا ہے. اسی طرح جب ابراہیم ہمیں پکارے آؤ حج کے لیے, تو یہ بھی شرک نہیں ہے. اس طرح ہم اپنے مصطفیٰ کو خدا کا محبوب سمجھ کے پکارے تو یہ بھی شرک. فرمایا اذن فی الناس بالحج, حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اور پھر یا اللہ میری آواز سن کے لوگ آئیں گے, یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں, ساری ریت کے ٹیلے ہیں اور تیرا گھر ہے اور ہم 2 باپ بیٹا, یا اللہ کون آئے گا؟ فرمایا بلانا تمہارا کام ہے, پہنچانا اور سنانا میرا.
ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، فرمایا پھر چاروں طرف سے رجال وعلا کل دامر یاتین من کل فج عمیق، فرمایا وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، تمہارا کام بلانا ہے، وہ سب حاضر ہوں گے. اور فرمایا اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، فرمایا چاروں طرف سے. یہ بھی پتا چلا کہ کمزور سے کمزور جانور بھی ہو، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں پیدل اللہ کی بارگاہ میں حج کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ جانور مارا ہے، نہیں، اگر صاحب استطاعت ہے ان سب پر حج فرض ہے. سامعین ذی وقار، پھر رب ذوالجلال نے فرمایا حج کے لیے آئیں گے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں. حج پہ جانا اللہ کو نفع نہیں دیتا، اللہ کو کوئی نفع نہیں. لیشہدوا منافع، اللہ نے فرمایا تمہیں منافع ہوگا، وہ دنیاوی بھی ہے، وہ اخروی بھی ہے. آپ دیکھیے کہ کروڑوں ڈالر نہیں اربوں ڈالر اکٹھے ہوئے دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو عرب کی سرزمین کو اللہ نے اس سے رزق بھی دیا. تجارت بڑی، بہت سے یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کے پیچھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا کا نفع جو ہے بالکل نہیں لینا چاہیے. یہ جو ایک نیا تصور آ گیا نا تصوف کے نام پہ کہ جی دنیا چھوڑ دیں، نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا، میرے نبی کا فرمان یہ نہیں کہتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگے، رزق مانگے، کاروبار مانگے، بہترین لباس مانگے، اچھا گھر مانگے، دنیا کی نعمتیں. لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں مل جائیں ان میں دل نہ لگائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، دنیا میں رہ کے خدا سے اپنا ناطہ قائم رکھیں. یہ ہے تصور اسلامی زندگی کا. فرمایا ذی وقار سامعین یاد رکھیے گا کہ رب ذوالجلال نے جب حکم دیا فرمایا تمہارا منافع ہے. آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر جو موجودہ حالات ہیں اور دنیا میں جو بدترین ریاستیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان ریاستوں میں اسرائیل اور انڈیا ہے. انڈیا نے گاؤ ماتا کے نام پہ کہا جی ہم قربانی نہیں مسلمانوں کو کرنے دیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا مغربی بنگال میں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کہا ہم گائے خریدیں گے ہی نہیں. اب وہاں گائے پالنے والے بھی ہندو، اکثریت 90% ہندو پالنے والے، وہی بیچنے والے، اور ان کی ساری معیشت، ان کے سارے کاروبار اس گاؤں کے جانوروں کے پالنے اور بیچنے میں ہیں. اب وہاں پہ بدترین حکومت آئی ہے مودی کی. اس نے آ کے کیا کہا کہ ہم گائے کی رکشا کریں گے، ہم حفاظت کریں گے، یہ ہماری ماں ہے. اور اس نے گائے پہ ایسی کڑی شرائط لگا دی تاکہ مسلمان قربانی نہ کر سکیں. سامعین ذی وقار، مسلمانوں نے ایک الگ رستہ کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں صرف اللہ نے کون سی گائے کی قربانی کہا، اللہ نے ہمیں بھیڑ بھی کہا، بکری بھی کہا ہے، اونٹ بھی کہا ہے. اب ہوا کیا؟ اب پورے انڈیا میں ان کی معیشت کا پہیہ جام ہو گیا، لاکھوں گھروں کے چراغ بجھنے والے ہیں. تو یہ غیر فطری جو حکم ہوتے ہیں نا اپنی حکومت اور نفرت کی وجہ سے، اس سے بندے کو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ جب گنجائش دے تو اسلام کے دیے ہوئی گنجائش سے نفع حاصل کیا کرے. اگر ایسے حالات بن جائیں کہ اسلام پہ کسی حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ اسلام کا دوسرا حکم کیا. لیکن بعض اوقات اپنی جان بچانا، ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو گائے کی قربانی کریں گے. یاد رکھیے اپنی جان بچانا گائے کی قربانی سے زیادہ افضل ہے. اگر ایسے حالات ہوں کہ گائے قربان کرنے سے کسی کا قتل ہوتا ہے تو شریعت ہمیں گنجائش دیتی ہے. اپنی جان بچانا پہلے لازم ہے. اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ اللہ نے بعض ایسے معاملات جس میں جان بچانا پہلا فرض ہے، لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور خود کچھ دھماکے اور دہشت گردی اور حملے کر کے خود بھی جہنم واصل ہوتے ہیں اور اس کے تیار کرنے والے بھی. احباب ذی وقار، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. ہمیشہ اسلام آسانی سکھاتا ہے، ہمیں دین ہمارا آسانی سکھاتا ہے. ہمیں اللہ مشقت میں نہیں ڈالتا. جتنی اللہ آسانی دے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو گنجائش کو حاصل کریں.
اسی طرح سفر میں جائیں تو اگر شرعی سفر ہے تو شریعت کہتی ہے تم 2 فرض پڑھو گے، قصر نماز پڑھو گے، اس وقت پوری نماز یہ جانتے ہوئے پڑھنا منع ہے، کیونکہ اللہ نے گنجائش دی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو لیا کریں، یہی اسلام کا پیغام قرآن ہے، یہی خدا کا پیغام ہے۔ تو برادران اسلام، اور یہ بھی یاد رکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ایسی لوگ ہیں کہ جن کو آج یاد آتا ہے کہ جی یہ اینیمل رائٹس ہیں، دیکھیں جی مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جی جانوروں کی قربانی سے رب کیوں راضی ہوتا ہے تمہارا خدا، یہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ ہندو بلی چڑھاتے ہیں، یونان میں دیوتاؤں کی بلیاں چڑھتی تھیں، تو تم اسی طرح اپنے اللہ کی نام پہ اسی طرح کفار کی طرح قربانی کرتے ہو۔ یاد رکھیں قربانی کرنا ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس قوم نے کیا کیا تھا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کا فرمان حجت۔ جب قرآن و سنت میں آ گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے کہا وانحر، قربانی کیا کرو اللہ کے نام کے لیے۔ احباب ذی وقار، ہم کیوں نہ اللہ کے نام کا جانور قربان کریں؟ یہ جتنے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اس کو رواج دیتے ہیں کہ جی مولویوں نے یہ اپنے کھانے کے لیے بنا رکھا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا اس قربانی میں صرف علماء ہی کھاتے ہیں؟ سب کے لیے یہ موجود ہے، سب یہاں سے گوشت کھاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے، پورے سال میں 365 دن میں ایک دن ایسا ہے جس دن نبی علیہ السلام کے غلام واجب سمجھ کے قربانی کرتے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً آج کے دن کم و بیش کو 9 کروڑ کم و بیش جو ہے وہ جانور آج اللہ کے نام پہ قربان کیے جائیں گے۔ 9 کروڑ جانور آج کے دور، پورے سال میں ایک مرتبہ یہ 9 کروڑ جانور اللہ کے نام پہ قربان کیے جائیں گے، اور یہ 9 کروڑ جانور کرنے والا نہیں کھائے گا، سارے مسلمانوں میں بانٹے گا، یعنی کہ یوں سمجھے کہ یہ ضیافت ہے اور خدا کے حکم کی فرما برداری بھی ہے، لیکن ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات پہ کہ جی یہ جانور قربان کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے اور ہر مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم روز 22 کروڑ جانور روز ہیں جو زمین پہ چلنے والے، تم ان کو کھاتے بھی ہو، تم نے فارمنگ بھی کی ہے، روز برگر بھی کھاتے ہو، شوارمے بھی کھاتے ہو، پیزے بھی کھاتے ہو، تم روز کڑاہیاں کھاتے ہو، اس بات پہ تم کیوں نہیں چیختے کہ یہ سارے ہوٹل بند کر دیے جائیں، یہ گوشت کڑاہی بند کر دی جائے، یہ جو سلاٹر ہاؤس بنے ہیں پوری دنیا میں یہ چکن کی فارمنگ بند کریں، کیونکہ ہم انسان جانوروں کو نہیں کھاتے، پورا سال تم کھاتے رہو، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ ایک دن جب مسلمان اللہ کے نام پہ قربان کریں تمہیں درد اٹھتا ہے، تو ان کا درد جو ہے محبت جانور سے نہیں، یہ اصل میں شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ جانور کے گردن پہ چھری چلانا ہے، اور فرمایا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ دشمنی خدا سے ہے، یہ دشمنی اسلام سے ہے، یہ دشمنی اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر سے ہے کہ کروڑوں جانور تم روز کھاؤ، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ ایک دن اسلام کے اس عمل، اسلام کے حکم پہ عمل کیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ سے دور ہو جائیں، اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ غریبوں کے نام پہ خیرات کو بند کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہمارے لیے وہ شخص حجت نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے، ہم نے اللہ کا قرآن دیکھنا ہے، ہم نے مصطفیٰ کا فرمان دیکھنا ہے، ہمارا مرنا ہمارا جینا خدا کی بندگی میں ہے، میرے مصطفیٰ کی اتباع میں۔ اگر یہ نہ رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، پھر صرف اور صرف جو ہے وہ ضائع چلی گئی زندگی اور اگلا عذاب آگے ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے اللہ کا نام لیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کے نام کو بلند کریں۔ یہ تکبیر پڑھنا اور یہ جو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایام تشریق جو تیسرے دن
مغرب کی اذان تک ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ آتے ہوئے بھی پڑھیں، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اور جب واپس گھروں کو لوٹیں تو نبی کی سنت ہے اگر رستہ بدل سکتے ہیں تو بدلیں، اور یہی کلمات جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ حمد و ثنا کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا یہ اللہ کے ہاں آج کے دن فرمایا ذکر و اذکار کرو، بخشش طلب کرو اور اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے گوشت کھانا ہے، فرمایا فَقُلُوا، فرمایا رب ذوالجلال نے الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، فرمایا تم جو چھپائے، قرآن کریم نے بہیمۃ الانعام کہا، اور گائے بہیمۃ الانعام میں ہے، اونٹ بہیمۃ الانعام میں ہے، اور بہیمۃ الانعام بعض کہتے ہیں جی فلاں جو جانور ہے وہ بھی تو حلال ہے، اس کو کیوں نہیں ذبح کرنا قربانی؟ اس لیے کہ وہ جنگلی جانور کو منع کیا گیا۔ جو گھریلو جانور ہے بہیمۃ الانعام ہے، اور گائے اور بھینس دونوں کا حکم ایک ہے۔ بھینس بھی شریعت میں گائے کے حکم پہ ہے، اس کی زکوٰۃ کے احکامات اور سارے کے سارے اس لیے، اور بہیمۃ الانعام وہ جانور ہے جس کا کھر جو ہوتا ہے پاؤں وہ درمیان سے کٹا ہوتا ہے جیسے گائے کا اور بھینس کا۔ دیگر جو جانور جیسے گھوڑا کہتے ہیں جی حلال ہے، تو اس کا پاؤں دیکھے تو وہ کٹا ہوا نہیں ہے درمیان سے، وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام میں وہ جانور ہے جس کا درمیان سے کھر کٹا ہوا ہو، اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا، اور گائے اور بھینس دونوں کی قربانی جائز ہے۔ احباب ذی وقار، پھر گوشت کیسے کرنا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فَقُلُوا مِنْهَا، فرمایا خود بھی کھاؤ، سارا آپ قربانی کر کے سارا دو بھی نہ، فَقُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں میں بھی بانٹ دیا کرو۔ تو آپ سنت طریقہ یہ ہے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے۔ تو 3 حصے کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنی نظروں کو پورا کیا کرو، اور فرمایا تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چھپائے، لکم الانام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فرمایا پھر تم سے بت پرستی جو کرتے ہیں اس کی ممانعت ہے، تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ان جو ہے وہ چاہے کوئی بھی بت ہو، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم الہ مانتے ہیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، فرمایا اور اللہ کے ہو کر اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اللہ کے ہو کر رہو۔ فقط الہ ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی ساری زندگی یہ پیغام دیتے رہنا، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کے ہو کر رہیں۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، فرمایا رب اللہ کا شریک کرے وہ گویا ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا اور پرندوں نے اس کو اچک لیا، اس کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا، ہوائیں اس کو لے کے پھرتی رہیں گی، ارے سکون اس کو ملے گا، ٹھکانہ اس کو ملے گا۔ جو بندگی خدا کی کرے گا غلامی میرے مصطفیٰ کی کرے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھر رب ذوالجلال نے ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، فرمایا بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی کیا کریں؟ ومن یعظم، ان کی تعظیم کرنا۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ بیت اللہ اللہ کی نشانی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ یہ جو جانور قربانی کا ہے اس کو بھی قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی، اس لیے اس پر سواری کرنا منع۔ اور یہ بھی پتا چل گیا جس چیز کی نسبت اللہ سے ہو جائے اور اس کے رسول سے ہو جائے وہ عام جانور بھی ہو تو قابل تعظیم ہو جائے۔ جانور بھی قابل تعظیم ہے، وہ قربانی کا جانور، وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکرا، وہ چھترا جو عام ہم لے کے آتے ہیں لیکن اس پہ ہم سواری نہیں کرتے، اس کو نہلاتے ہیں، سجاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پتا چلا جن جگہوں کی نسبت، جن چیزوں کی نسبت، اگر مکے کی نسبت ہو تو مکہ تعظیم والا ہے، مدینے کی نسبت ہو تو مدینہ تعظیم والا ہے، اور پہاڑ کی نسبت ہو تو صفا مروہ تعظیم والا ہے۔ اسی طرح وہ
جانور بھی قابل تعظیم ہے جو خدا اور رسول کے لیے ہو۔ تو سامعین زیوکار، ہم سرزمین حجاز کی کیوں نہ تعظیم کریں، ہم خدا کے بندوں کی کیوں نہ تعظیم کریں، ہم ان کے قبور کی جہاں خدا کے بندے مدفن ہیں جن کا بن گیا، جو جہاں دفن کیے گئے، وہ اللہ کے ہر نبی اور اللہ کے ہر ولی کا مزار بھی قابل تعظیم ہے۔ ہم قبروں کو قابل عبادت نہیں سمجھتے، ہم قبروں کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ قبر تعظیم کے قابل ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو فرمایا ایک طرف آگ جل رہی ہو اور ایک طرف تو قبر ہو، فرمایا قبر پہ پاؤں نہ رکھو، آگ پہ پاؤں رکھو۔ یہ قبر کی تعظیم ہمیں نبی نے سکھائی۔ فرمایا اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو، اور والدین وہ ذات ہے کہ فرمایا مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں نفع نہیں ملتا قبر سے، پاک نبی نے تو فرمایا والدین کی قبر پہ جاؤ، ان قبروں کی زیارت کرنے سے، ان کے لئے بخشش کی دعا کرنے سے پاک نبی فرمایا اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر قبر میں والدین تمہارے لیے بخشش کا سامان ہے تو پھر مصطفیٰ کی عظمت کی کیا بات ہے، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کتنا عظمت والا ہے۔ تو آج بھی کوشش کریں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ یہ دن اللہ سے بخشش مانگنے کا دن ہے، کرم مانگنے کا دن ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ جو ہے اس دن فرمایا اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد دیا۔ فرمایا جب لوگ پھر آتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ میرے لیے چل کے آیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا صرف میدان عرفات میں ہی لوگ نہیں، فرمایا پوری امت مسلمہ میں جو بھی اللہ سے بخشش مانگتا ہے، فرمایا میرا رب اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، میرا رب خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آئیے اپنے آپ کو ریجونائٹ کریں، ریکنیکٹ کریں۔ یہ قربانی کا جو مقصد ہے صرف یہ نہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا اور بس ختم ہو گئی بات، نہیں، یہ ایک ایسی وجہ ہے جو خدا سے دوبارہ ہمیں جوڑنے والی ہے۔ حج خدا سے جوڑنے والا ہے، عبادت خدا سے جوڑنے والی ہے۔ اس وقت جو ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے، ہمارے کنیکشن اپنے عزیزوں سے ختم ہو چکا، سوشل میڈیا نے ہمیں دور کر دیا اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ سیپریٹڈ ہو چکے ہیں۔ آئیں آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جڑ جائیں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اور میرے اپنے اللہ کی بندگی کے ساتھ بھی۔ یہ جڑ جانا ہی ہمارے لیے باعث بخشش ہے۔ فرمایا مانگو، کرم مانگو، فضل مانگو، رحمت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، تمام امت مسلمان کے لیے یہ بخشش مانگتے رہو، کیونکہ اسی بخشش کی وجہ سے جب ہم مانگیں گے میرا مالک کا وعدہ ہے اپنے کرم سے، فرمایا مانگنے والے کو میں خالی نہیں لوٹاتا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ تو آئیے آج کے دن عہد کریں، اے میرے مالک تم نے توفیق دی، تیری توفیق سے ہم تیرے نام پہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا میں اپنے والدین کے نام کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اگر توفیق ہے تو ضرور کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا علی میرے نام کی قربانی میرے بعد بھی دیتے رہے، اور حضرت مولا علی نے ساری زندگی پاک نبی کے نام کی قربانی۔ نبی پاک علیہ السلام خود قربانی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، فرمایا میری اور میرے گھر والوں میری امت کی طرف سے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے والدین کے نام کی استطاعت ہے تو ضرور قربانی کرے۔ رب فرماتا ہے تم اس سے غریب نہیں ہوگے بلکہ اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، قربانی کے قادر ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، کیونکہ اصل مقصد تو آج قربانی کرنا۔ تو قربانی جس کو توفیق ہے وہ ضرور کریں احباب زیبکار۔ اس لیے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں آج بخشش طلب کریں اور یہ دعا کریں۔ جب ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے مولا میں حاضر ہوں۔ ایک واقعہ آتا ہے بزرگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ ان دنوں میں بھی مانگے جا یا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، معافی مانگتا تھا۔ تو کسی نے کہا بھائی خدا کے بندے تو یہاں یہ تو دن ہیں حج کے، تو لبیک کہو۔ اس نے کہا اگر میں نے لبیک کہا اور میرے اللہ نے مجھے بلا لیا تو میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں پیش ہو نہیں سکوں۔
میں نہیں پیش ہو سکوں گا، تو اپنی لبیک کہنے سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں حاضر کرنا ہے، دل و جان سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ آج کا دن بھی ایسا ہے، اس کو یوم عظیم کہا گیا ہے، برکتوں والا ہے، بخشش والا ہے۔ برادران اسلام، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی روحوں کو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ شادی سکون نہیں ملتا، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، برکتیں نہیں ہیں، تو سامعین ذی وقار، ہم سب کچھ جسم کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کھانا ہمیں آرام دیتا ہے، ہم روز بڑے مرغن غذائیں کھاتے ہیں، لیکن عید کے دن ہمیں کھانے سے زیادہ کھلانا مزہ دیتا، بانٹنا مزہ دیتا، رشتہ داروں کو، غریبوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اور جسم کا تعلق زمین سے ہے، ڈسٹ انٹو ڈسٹ، ختم ہو جاتی ہے بات۔ ہمیں سکون جو ملنا ہے وہ جسم سے زیادہ روح کو تسکین دینے سے، اور روح جو ہے قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے، روح کا تعلق تمہارے اللہ سے ہے۔ اپنے جسم کو مجبور کر دو اور اپنی روح کو آزاد کر کے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر، یہی تمہیں سکون دے گا۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، خدا کے بندوں کی خدمت میں سکون ہے، والدین کی خدمت میں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے میں سکون ہے۔ میری تمام احباب کے لیے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں استقامت دین عطا فرما، نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما۔ اے میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تو بخشش کرنے والا، رحمت فرمانے والا اللہ ہے۔ ہمارے گناہ اس قابل ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب کے صدقے اپنے بندوں پہ رحمت فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک بھی ہے۔ طریقہ سن لیجئے کہ اس میں 6 تکبیر زائد ہے۔ پہلے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، تیسری دفعہ پھر ہاتھ باندھیں گے، پھر پوری رکعت ادا کریں گے۔ دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو تلاوت کی جائے گی، اور رکوع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے، چوتھی تکبیر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ بس یہ 2 مقام پہ 3 زائد تکبیریں ایک دفعہ اور 3 دوسری دفعہ کہنی ہے، یہی فرق ہے۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔